ایک عورت ہمارے گھر کے سامنے کرائے کے مکان میں رہتی تھی۔ اس کے 2 بچے بھی تھے جن کے ساتھ وہ روز شام کو اپنی چھت پر کھیلنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ میں بھی ہر روز شام کو اپنی چھت پر اسے دیکھنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ میں اس کو اشارے کرتا تھا مگر وہ مجھے اگنور کر دیتی تھی۔ پورے 6 مہینے گزر چکے تھے لیکن وہ میری طرف دیکھتی تک نہیں تھی۔ تب میری عمر 18 سال تھی جبکہ وہ مجھ سے کافی بڑی تھی، اسی لیے شاید وہ مجھے بچہ سمجھ کے اگنور کر دیا کرتی تھی۔ مگر ایک دن مجھے بخار ہونے کی وجہ سے میں چھت پر نہیں جا سکا تو وہ عورت میری عیادت کے لیے ہمارے گھر آ گئی اور میرا حال چال پوچھ کر واپس چلی گئی۔ اس کا میری عیادت کو آنا میرے لیے اس بات کا اشارہ تھا کہ اس کے دل میں بھی میرے لیے احساس بھرا ہوا ہے۔ پھر اگلی شام جب میں چھت پر گیا تو وہ اشاروں میں مجھ سے میرا حال پوچھنے لگی، تو پھر میں نے بھی اسے اشاروں میں جواب دیا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، تو وہ مسکرانے لگی۔ 2 دن بعد میں نے ایک پرچی پر اپنا نمبر لکھ کر اس کی چھت پر پھینکا اور پھر اس نے مجھے فون کیا تو میں نے اسے اپنی محبت کا اظہار کیا اور یہ پوچھا کہ کیا وہ مجھ سے شادی کرے گی، تو وہ ہنسنے لگی اور مجھے یہ کہنے لگی کہ تم بچے ہو ابھی، تمہیں سمجھ نہیں ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو اور یہ بات کس سے کہہ رہے ہو۔ وہ مجھے یہ کہنے لگی کہ طلاق شدہ عورت سے کوئی بھی شادی نہیں کرتا اور میں تو طلاق شدہ ہونے کے ساتھ ساتھ 2 بچوں کی ماں بھی ہوں۔ اس نے جواب میں مجھے یہ کہا کہ تم بہت اچھے لڑکے ہو، بس ہم دوستی تک رہ سکتے ہیں۔ میں نے مزید شادی کی ضد کی تو اس نے کہا کہ اگر تم نے مجھ سے دوبارہ شادی کی بات کی تو یہ بات یاد رکھنا کہ میں تم سے دوبارہ بات نہیں کروں گی۔ تو میں اس کی یہ بات سن کر چپ ہو گیا اور اس کے بعد ہم دوست بن کر رہنے لگے۔ ہم ایک دوسرے سے ہر بات شیئر کرتے تھے۔ ایک رات ہماری فون پر بات ہو رہی تھی کہ اس نے بتایا کہ وہ گھر پر اکیلی ہے چونکہ اس کے امی ابو شہر سے باہر گئے ہوئے ہیں۔ اس کی یہ بات سنتے ہی میں اس کے گھر کے باہر پہنچ گیا اور اسے دروازہ کھولنے کو کہا لیکن اس نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ تو پھر میں نے بھی ضد کر لی کہ میں پھر ساری رات باہر بیٹھا رہوں گا۔ میرے 2 گھنٹوں کی ضد کرنے کے بعد آخر کار اس نے دروازہ کھول ہی دیا، لیکن آج مجھے اپنی اس ضد پر بہت پچھتاوا ہوتا ہے۔ کاش میں نے اس دن اپنی ضد چھوڑ کر اس کی بات مان لی ہوتی تو آج وہ زندہ ہوتی۔ اس کے دروازہ کھولتے ہی میں اندر چلا گیا۔ وہ بہت زیادہ پریشان اور گھبرائی ہوئی تھی کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اگر یہ بات کسی کو پتہ چل گئی تو اس کی عزت خاک میں مل جائے گی، اور آخر کار اس کا ڈر سچ میں ثابت ہو گیا۔ مجھے کسی نے اس کے گھر داخل ہوتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور اس شخص نے پورے محلے میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ سارے محلے والے اکٹھے ہو کر اس عورت کے گھر آ گئے۔ میں چھپ گیا تھا لیکن انہوں نے مجھے ڈھونڈ لیا تھا۔ میرے گھر والے بھی محلے والوں کے ساتھ موجود تھے۔ مجھے میرے گھر والے گھر لے گئے اور اس کے بعد گھر جا کر میرے ابو نے میری بہت زیادہ بےعزتی کی، مجھے بہت مارا، لیکن میں نے اپنے گھر والوں سے ایک بات صاف کہہ دی تھی کہ میں نے اس عورت سے شادی کرنی ہے، ورنہ یہ بات آپ لوگ یاد رکھیے گا کہ میں زہر کھا لوں گا۔ تو میرے گھر والے مان گئے اور اگلی صبح اس عورت کے ماں باپ واپس آنے پر محلے میں پنچایت بیٹھ گئی۔ پنچایت میں سب لوگ آ گئے تھے مگر وہ اور اس کے ماں باپ نہیں آئے تھے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہمیں یہ خبر سننے کو ملی کہ اس عورت نے زہر کھا لیا ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ خبر سنی، یہ خبر سنتے ہی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میرا دماغ چکرا کر رہ گیا تھا، میرا دماغ سن ہو گیا تھا، میں کسی کی بات سن بھی نہیں رہا تھا۔ میں اپنے گھر سے نکلا اور اس کے گھر کی طرف بھاگا لیکن میرے پہنچنے سے پہلے بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی۔ اس نے جب زہر کھایا تھا اس کے 1 گھنٹے بعد وہ مر چکی تھی۔ آج اسے اس دنیا سے گئے ہوئے پورے 8 سال ہو گئے ہیں لیکن میں آج تک اسے نہیں بھول سکا، میں آج تک کسی اور کا نہیں ہو سکا۔ مجھے اس سے سچی محبت تھی۔ میں آج جب بھی یہ سوچتا ہوں تو یہ بات مجھے اندر ہی اندر کھا جاتی ہے کہ کاش میں اس دن ضد نہ کرتا، کاش اس دن میں اس کی بات مان لیتا تو شاید آج وہ زندہ ہوتی۔